اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون، یہ بھی جی مدینہ کی صورت ہے۔ یہ جو منافق تھے، یہ ان کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی تھوڑا بہت ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، لیکن یہ جو ہے نا سورہ منافقون، اس میں تو پوری طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ سب سے پہلی جو جس کو کہتے ہیں چوٹ لگائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کیریکٹر پہ، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جب منافقون تمہارے پاس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ وی آر وٹنسنگ، ٹھیک ہے، ہم وٹنس دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم، پکی بات ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دل کے اندر ان کے یہ بات نہیں ہے جو یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ انک لرسول اللہ۔ پکی بات ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بتایا تھا نا پہلے بھی کہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، یہ سب سے پہلی لائن میں بیٹھا ہوتا تھا، سارے منافق بھی سب پہلی لائن میں بیٹھے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آتے تھے، تو کہتے تھے، کھڑا ہو کے کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات سنو دھیان سے۔ اور بیچ میں سے کرتوت کیا تھا، جب کوئی کام کرنے کا ٹائم آتا تھا تو احد کے ٹائم پہ 300 بندوں کو لے کے پیچھے ہو گیا تھا، صرف 700 رہ گئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جھوٹے اللہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ تو بولتے ہیں نا آ کے، اور اللہ کو تو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، پکی بات ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ لا کاذبون، پکی بات ہے، یہ جھوٹے، پکے جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے جو قسمیں ہیں نا، قسمیں بھی کھاتے تھے، اللہ کی قسم یہ وہ ہے، تو نشہد ہو، گواہی دینا بھی تو قسم ہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنایا ہوا ہے تاکہ تم وہ سارے لوگ سمجھیں کہ کتنے اچھے ہیں۔ سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، روز کہتے ہیں وٹنس، اس بات کو انہوں نے اپنے لیے ایک ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بیچ میں سے کرتوت ان کا یہ ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو وہ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی مانتے ہیں سارا، پھر انہوں نے انکار کیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب وہ ادھر جب آتے ہیں مومنوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں ساری مان رہے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن جب اپنے شیاطین میں واپس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو انہیں الو بنا رہے تھے، ایسے ہی ہم تو مذاق ٹھٹھا کر رہے تھے، ایسے ہی ہم ان کے ساتھ تھوڑا، یہ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے کہ دے آر کنڈم مال، یہ سیدھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لا یفقہون، فہم لا یفقہون، کبھی بھی کوئی سوچ سمجھ ان کے نزدیک سے نہیں گزرے گی، کوئی سوچ سمجھ وہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو یہ کہتے تھے، ایک زید بن ارقم کی آگے حدیث آئے گی تو وہ آپ پڑھ بھی لیں گے، لیکن وہ زید بن ارقم کہتے تھے بڑے خوبصورت تھے وہ لوگ، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹیز تھیں ان کی، یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے چمچے منافقون تھے نا، یہ بڑے ڈیشنگ ان کی پرسنالٹیز تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو نا تو تم ان کی جو ڈیشنگ پرسنالٹیز ہیں نا، وہ بڑی اٹریکٹ کرتے ہیں، تعجب میں ڈال دیتی ہیں تمہیں، تعجب بھی ہے
کہ تمہیں بڑی حیران کر دیتی ہیں، ان کی یہ ڈیشنگ پرسنالٹیز جو ہیں بڑا حیران کرتی ہیں تمہیں، اور تم ان کی طرف کان لگا کے سنتے بھی ہو کہ جتنی یہ شاید اتنے قد بت ہیں ان کے، اتنے یہ ڈیشنگ پرسنالٹیز ہیں، تو شاید بات بھی کوئی ڈھنگ کی کریں گے، تو تم انہیں کان لگا کے سنتے ہو۔ کأنہم خشب مسندہ، مگر وہ ایک خالی خلی لکڑیاں ہیں جو کہ ایسے کھڑی کی ہوئی ہیں دیوار کے سہارے، کسی ذرا سی ہوا چلے تو ٹھا کر کے گر جائیں گی۔ یہ جب تک کسی، اگر وہ لکڑیاں ہیں جو کہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، پینلنگ کی جاتی ہے، تو وہ لکڑی اگر صرف یوں کر کے کھڑی ہوگی سہارے سے، دیوار کے سہارے، تو ذرا سی ہوا چلے گی تو وہ نیچے گر جائے گی۔ ایسی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، چپک جائیں گے اس دیوار کے ساتھ، اپنے آپ کو گم لگا کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ لیں گے تو پھر ان کو کچھ ہوگا، ادروائز دے آر اونلی اس کے ساتھ، دیوار کے ساتھ ایسے کر کے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، ذرا سی ہوا چلے گی تو یہ اڑ جائیں گی۔ یا سبونا کل صحت علیہم، وہ ہر آواز زوردار جو ہوتی ہے نا، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہونے لگا، ہمارے خلاف کچھ ہونے لگا۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تمہارے، ان سے وہ کرو، ان سے بچاؤ کیا کرو اپنا، ان سے خبردار رہا کرو، ان سے ہوشیار رہا کرو، یہ دشمن ہیں تمہارے۔ فقاتلہم اللہ انا یؤفکون، ان کو اللہ غارت کرے، جیسے کہتے ہیں اللہ ان کو غارت کرے، ان کو قتل کرے، اللہ غارت کرے ان کو، یہ کہاں بہکے جاتے ہیں، کس چیز سے یہ الٹ کے تو پرے ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوبصورت محفل اور اتنا زبردست میر محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پھر اس کو چھوڑ کے کدھر کو یہ الٹے پڑے جاتے ہیں، کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں، کوئی وہ غلطی ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں کون سی غلطی ہے جس کے لیے کہہ، لیکن ان کا بیہیویئر آگے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان سے جا کے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں تاکہ تمہیں معافی مل جائے، تو آگے سے ایسے ایسے نوڈ کرتے ہیں، اچھا دیکھی جائے گی، دیکھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی ذرا آتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ایسے لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو نوڈ کرتے رہتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور بڑے ہی تکبر میں ہیں وہ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رکے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے اگر انہیں کہا جائے کہ آؤ یہ جو غلط کام تم کر بیٹھے ہو اس کی معافی تمہیں اللہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں گے، تو آگے سے اپنا بس وہ غرور کے اندر ہے، ایروگنس اپنی دکھاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سنو، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالے گا، ان کے گناہوں پہ، ان کے برے کرتوتوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز پردہ نہیں ڈالے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقین کر لو کہ اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنی لمٹ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مورل اوفینڈرز ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا یہ بیہیویئر ہے نا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے، تو آگے سے نوڈ کرتے ہیں اور اپنا غرور دکھاتے ہیں، ایروگنس دکھاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ او بھائی بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہرگز کبھی بھی استغفار معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ کبھی بھی فاسقین کو ہدایت نہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ ایسے ہیں کہ جو کہتے کیا ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کٹھے ہوئے ہیں نا، یعنی مسلمان مومن وغیرہ، ان کے اوپر خرچ نہ کرو، خود ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جب انہیں مالی فائدہ نہیں کوئی ملے گا نا تو خود ہی ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں
کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ اس سے مثال سے آپ کو بتانے لگی ہوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ووٹرز کو پیسے دے کے بھی برائب کرتی ہیں، سیدھی بات ہے، اور بے شمار طریقوں سے برائب کرتی ہیں نا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم ان کو ڈونیشنز وغیرہ دیتے رہتے ہو، باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونیشنز وغیرہ تم دیتے رہتے ہو نا، یہ مت دو. یہ جب نہیں نہ دو گے تو انہیں جب کچھ نہیں ملے گا تو یہ پارٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پارٹی جو ہے اپنے لیڈر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ سارے آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ ان کی اس قسم کی لا یعنی قسم کی جو یہ چال چلنی چاہتے ہیں، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے خزانے جو اس نے آسمانوں اور زمین کے جو خزانے ہیں اس نے ان مومنین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے ہوئے نا، وہ اتنے بھاری اور اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں کسی اس طرح کی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. بے وقوفو، اللہ کے لیے ہیں سارے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین کو اس بات کی سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی. یقولون، اب جو بات آگے ہے، یقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، وہ کہتے کیا ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم نکال دیں گے، ہم عزت والے جو لوگ ہیں نا، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. میں ابھی آپ کو حدیث بتاؤں گی پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گی بات، کہ ہم ان ذلیلوں کو جو مدینے میں ذلیل لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں، ہم انہیں جا کے ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے وقوفو، ساری عزت اللہ کے لیے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقون، یہ جو منافق ہیں، یہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کے لیے ہے ساری، اس کے رسول کے لیے ہے عزت، اور مومنین کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، ہم جائیں گے تو وہاں سے. یہ اصل میں ہے 4900 حدیث ہے بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی غزوہ تھا، اس سے واپس آ رہے تھے، تو یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا، یہ اپنے ان کو سب کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تم ڈونیشن وغیرہ دیتے ہو نا، تو یہ نہ دیا کرو، نہیں دو گے نا تو آپ ہی اپنے لیڈر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جب پیسہ نہیں ملے گا تو بھاگ جائیں گے، تو پیسے کا پیر ہوتا ہے بندہ، تو یہ تو مت دیا کرو ڈونیشنز وغیرہ، ٹھیک ہے، سبھی بھاگ جائیں گے، ایسے ہی ہوگا. تو اور کیا اس نے کہا کہ ہم اب جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ نا ہو گیا انصار اور مہاجرین کا تھوڑا سا کچھ آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ہو گیا تو وہ تھوڑا سا جھگڑے کی شکل میں ہونے لگا، ٹھیک ہے. تو اس نے جلتی پہ تیل جیسے ڈالتے ہیں، اس نے جلتی پہ تیل یہ ڈالا کہ یہ دیکھو نا، یہ مہاجرین ہیں، انہی کو تم کھلا پلا کے اور ان کو بڑی مدد تم نے کی ہے، اب دیکھو تمہارے منہ کو آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ آگے سے تمہارا ہی کھا کے تو تمہارے کوئی آگے سے جواب دے رہے ہیں. دیکھا نا، یہ ہوتا ہے. تم جو یہ چلو ایسے کرتے ہیں نا، جب پہنچتے ہیں نا مدینہ، تو یہ جو ذلیل ہے نا، یہ جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں، کمین اور غریب شریف ہیں، ان کو نکال دیں گے یہاں سے، ہم تو بڑے عزت والے ہیں. انصار دیکھو، تم لوگوں نے انہیں پناہ دی، تم لوگوں نے ان کے کاروبار کروائے، تم لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، اب یہ تمہارے منہ کو آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہی آگے سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں تمہارے. چلو پھر مدینہ جب پہنچیں گے نا، تو ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. تو اس نے تو جلتی پہ تیل کا کام کرنا ہی تھا نا. عبداللہ بن ابی تو بہت بڑا منافق تھا، سب سے سردار تھا سب کا. تو یہ جو زید بن ارقم ہیں، یہ بتا رہے ہیں، ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑا ہی برا لگا. میں نے آ کے اپنے چچا کو بتایا، اپنا چچا ماموں کوئی بھی جو تھا، اس کا کوئی چچا تایا کوئی بھی، اس کو بتایا. اس نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ زید بن ارقم ایسے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا تم نے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو ایسے کبھی کہا ہی نہیں ہے.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اب اس کی قسم جو ہے اس کی وجہ سے انہیں سچا سمجھ لیا، اور زید بن ارقم کو سمجھا کہ اس نے شاید جھوٹ بولا ہے، یا ایسے ہی اس نے کہہ دیا، بچہ سا ہے، ینگسٹر ہوگا کوئی، تبھی تو اس نے خود نہیں جرأت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی، چاچے کو بتایا یا تائے کو بتایا کہ بھی جاؤ آپ بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زید بن ارقم کہتے ہیں میں اتنا دکھی ہوا اس بات سے کہ مجھے اس سے زیادہ دکھ کبھی ہوا نہیں تھا۔ میرا چچا جو تھا وہ بھی مجھے کہنے لگا کیا تم نے کمایا ہے یہ بات کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کما کے بیٹھ گئے ہو نا گھر میں، تو کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ تو کہتا ہے میں اتنا دکھی تھا، سارا وقت میں غم میں رہتا تھا۔ تو ایک دن یہ والی پھر آیت نازل ہوئی، یہ ساری آیات نازل ہوئیں یہاں سے لے کے کہاں سے کہ ہم الذین یقولون، یہاں سے لے کے یعنی کہ 7 اور 8 آیات، 7 اور 8 آیات جب نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلوایا زید بن ارقم کو، اور اسے کہا زید اللہ نے تمہاری بات کی، جو ان کا دل دکھا ہوا تھا نا اس پہ مرہم ایک طرح سے رکھنے کے لیے اور ان کو سود کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید تمہاری بات کی تصدیق اللہ نے کر دی ہے، یعنی کہ تم سچ بول رہے تھے اور یہ جھوٹے آ کے میرے پاس جھوٹی قسم کھا گئے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر لوگوں نے کہا عبداللہ بن ابی سے کہ اتنی بڑی تم نے بری حرکت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اتنا بڑا، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے معافی کی درخواست کرو، وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کے لیے تم 70 بار، پیچھے کہیں آپ نے پڑھا ہوگا 70 بار بھی معافی مانگو گے تو اللہ نہیں کرنے والا، یہ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے لیے معافیاں مانگو، استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی ساری بات یہاں تک۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے مومنوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، تلھکو غافل نہ کر دیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو پھر یہ کرے گا نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے جو غافل ہو جائے گا نا پھر اس کو وہ کیا ہے، وہ خاسرون، وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، اور تو پھر وہ کہنے لگے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر اس وقت وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی، تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی، فاصدق، کہ میں صدقات وغیرہ کرتا، واکم من الصالحین، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاتا اپنے کاموں کو درست کرنے والوں میں سے، یعنی اپنے آپ کو مینڈ کرنے والوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو پوسٹ پون، اس کی جب جان لینے کے لیے جب اس کی اجل آ جاتی ہے تو اس کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مؤخر نہیں کرتا، یؤخر مؤخر کرنا، پوسٹ پون کرنا، ڈیلے کر دینا، یہ مطلب ہے انگریزی لانا، یہ مطلب ہے یؤخر کا، مؤخر کرنا۔ مؤخر کرنا تو اردو میں بالکل آرام سے ہے کہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے اردو شاید تھوڑی بہت ہی پڑھی ہوگی تو باقی سارے سبجیکٹس انگلش میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ان کا قصور تو نہیں ہے، لیکن میری بچے میں کہتی یہ ہوں کہ کوشش یہ کر، جتنی بھی زبانیں آپ کو آئیں گی اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ مؤخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اخیر پہ کر دینا، اس سے آپ کو یاد آ جائے گا، اخیر تو بالکل ہی پتہ ہی ہے نا، تو اخیر کا مطلب ہے پوسٹ پون کر دینا، اس کو ڈیلے کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی نفس کی اجل جو ہے، موت جو ہے، وہ ڈیلے نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کرے گا ڈیلے، نہیں کرے گا پوسٹ پون، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر ہے اس کو جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس کی۔ تو یہ جی ہماری سورہ منافقون، اس کی خالی 11 آیات تھی، یہ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم سورہ تغابن شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ منافقون بھی جو تھی یہ بھی تھی مدنی، اور یہ جو ہے سورہ تغابن یہ بھی مدنی صورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پوری نہ ہو سکے،
بہرحال ہم شروع کر لیتے ہیں، اگر کیونکہ ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، ابھی 20 منٹ ہوئے ہیں، تو 20 منٹس اور ہیں ہمارے پاس، اگر ہم 40 منٹس کرتے ہیں 45 تو 25، چلیں شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہی مسبحات میں سے تسبیح کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ یہ یسبح پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہی تسبیح کرتی رہتی ہیں ہر ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، ساری ڈومین، ساری ہی کی ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ وَلَہ الحمد، اور ہر طرح کی تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے اور ہر طرح کا شکرانہ بھی اسی کا ادا ہونا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ ہر چیز پر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو عمل تمہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، تو اس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا حق کے ساتھ، باطلا نہیں۔ لا وہ کیا ہے، ما خلقتا ھذا باطلا، جو انسان اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ما خلقتا ھذا باطلا، یہ آپ نے باطل نہیں پیدا کی، یہ ساری آسمان اور زمین یہ حق کے ساتھ آپ نے پیدا کی ہیں۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہیں تمہاری صورت گری کی اور کیا ہی پیاری صورت گری کی۔ وَإِلَیہ المصیر، پیچھے بھی اسی ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِلَیہ المصیر، تو اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، بات یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپا جاتے ہو نا اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کچھ وہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، یہ جو دل میں کہہ رہے ہیں نا میں تو ایسا چبا سا ہوں، یہ جو اس قسم کی، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ شکر ادا کیا کریں اللہ کا، شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کوئی بات نہیں آپ کو رنگ کالا دے دیا، آپ کی چپٹی ناک کر دیا، آپ کا پھڈا منہ بنا دیے، کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بہت اچھی صورت گری کی ہے تمہاری، تو وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر جو تمہاری باتیں ہیں نا، جو خیال ہیں تمہارے، ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان کی خبر آئی ہے؟ نبا، یہ پھر وہی بات، نبی، نبا، یہ اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگا کرے گا، جب آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے پڑھنے کی عربک کے اندر بھی، تو آپ کو اچھا لگے گا۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس آئی ہے ان لوگوں کی خبر جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، تو انہوں نے پھر اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وبال تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، وبال، انہوں نے اپنے کام کا چکھ لیا اور انہیں پھر بڑا ہی المناک عذاب ملا۔ وبال کا مطلب جو کوئی اس کی پینلٹی ہے یا جو کوئی اس کا نقصان ہے وہ ان کے اوپر پڑا۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، یہ اس لیے ہوا کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بینات لے کے، کھلی کھلی واضح باتیں لے کے آتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے کیا تھے؟ فقالوا ابشر یہدوننا، کہ ہم کیا ایک بشر کی ہدایت پہ چلنے لگ گئے، کیا ہمیں ایک بشر ہدایت دے گا؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے منہ پھیرا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے غنی ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمید، یعنی غنی کا مطلب کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی یعنی وہ غنی ہے ہر چیز سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، خود ہی اس کے اندر اتنی صفات ہیں کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اور کافروں نے کیا زوم تھا ان کا، کافروں کا زوم کیا تھا، کافروں کا خیال کیا تھا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یبعثوا، وہ کبھی بھی، لن یبعثوا، وہ کبھی بھی واپس نہیں اٹھائے جائیں گے۔
कुल बला वरबी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, उनसे कहो कसम है मेरे रब की, हरगिज ऐसा ही होगा, तुम हरगिज जरूर उठाए जाओगे दोबारा, फिर तुम्हें उन चीज़ों की खबर दे दी जाएगी जो तुम करतूत करते रहे थे। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह ताला के लिए बड़ी आसान बात है। ठीक है, ये देखें, ये मदनी है सूरत, आपने देखा ना, सूरत तगाबुन भी मदनी सूरत है, लेकिन इसके अंदर टॉपिक क्या है, जैसे मक्की सूरतों का होता है। वजह वही जो कि नए नए लोग आ रहे थे, उनके लिए, उनको ज़रा पक्का करने के लिए ये सब हो रहा है। अफ़ आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। तो फ़आमिनू, तो फिर आफ़ा आमिनू मैंने कह दिया था, मुझे माफ़ करिए, फ़आमिनू, तो फिर ईमान ले आओ अल्लाह ताला पर भी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और उस रोशनी पर भी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल की। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ तुम काम करते हो ना, अल्लाह ताला को उसकी खबर है। अब ये देख लें ना, ये जो टोन है ये थोड़ी सी उतनी सख्त नहीं है जैसे मक्की सूरतों के अंदर है, लेकिन ये फिर भी बताने के लिए, ये जो नए नए इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं उनके लिए बताने के लिए कि फिर फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल लज़ी अंज़लना। ठीक है, यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तगाबुन। तो देखो, जिस दिन वो तुम्हें जमा करेगा ना, जमा होने वाले दिन पे, तो वो दिन कौन सा होगा? तगाबुन का दिन होगा। तो गबन करना आपको पता ही है ना, गबन, गबन तो सुना ही हुआ ना, गबन करना, किसी की चीज़ को वो कर लेना। तो ये यौमुत तगाबुन का क्या मतलब है? गबन का मतलब क्या है? गबन का मतलब असल में है म्यूचुअल चीटिंग, और उसका मतलब क्या है? लॉस एंड गेन। अब ये दुनिया के अंदर जो तुम लोगों ने एक दूसरे से फ़ायदे उठाए थे या एक दूसरे को चीट किया था, ये उस वाला दिन है। तगाबुन का मतलब है ये जो म्यूचुअल चीटिंग तुम करते रहे हो ना दुनिया के अंदर, उस दिन वो खुल के तुम्हारे सामने आएगी, और क्या होगा? लॉस एंड बेनिफिट और लॉस का वो दिन होगा। उस दिन बेनिफिट्स भी होंगे, लोगों को फ़ायदे भी मिलेंगे बहुत सारे, और नुकसानात भी होंगे। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। तो देखो, जो तुम में से अल्लाह ताला को मानेगा और अपने आमाल को दुरुस्त कर लेगा, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बुराइयों को दूर कर देगा और उसे दाखिल कहाँ करेगा? बागात के अंदर, जिनका इरिगेशन सिस्टम ऐसा ज़बरदस्त है कि वो उसके नीचे नहरें बह रही हैं, तो वो उसमें क्या हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है असल कामयाबी। ये अब उनको जो न्यूली कन्वर्ट हुए हैं उनके लिए। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि खालिदीना फ़ीहा व बि'सल मसीर। ये इमीडिएट कंट्रास्ट करके भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कि देखो, जो जिन लोगों ने ना मानी बातें और जिन लोगों ने झुटलाई अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात, अब आयातिना, हमारे जो वंडर्स साइंस उनके पास आए, हमारी आयात जो उनके पास आई, हैरान कुन निशानियाँ जो उनके पास आई, जिन्होंने उनसे कुफर किया और उन्हें झुटलाया, वो जो हैं वो नार वाले होंगे, वो भी उसमें हमेशा रहेंगे। व बेसल मसीर, और ये बहुत ही बुरी जगह है लौट कर आने के लिए। ठीक है जी। मा साबा में मुसीबतिन इल्ला बेइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत तुम्हें नहीं पहुंचती मगर वो अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से होती है। वो मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, और जो तुम में से अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आया, अल्लाह ताला को मानने लग गया और अल्लाह ताला की मानने लग गया, यहदि क़ल्बा, उसके दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत देगा, उसके सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी को हिदायत देता रहेगा। जो मान गया कि अल्लाह एक है, जो मान गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, उनको फिर अल्लाह, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन अल्लाह को जो मान गया, जो उसकी हस्ती को मान गया और उसकी बातें मानने लग पड़ा, उसके दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला वो देगा, हिदायत देगा। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर चीज़ का पता है। ये नहीं है कि तुम ये कह दो कि मैं तो मान रहा हूँ अल्लाह को,
اس کو پتہ نہیں ہے اندر تمہارے کیا ہے، وہ اندر بات سب کچھ جانتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو اگر تم پیٹھ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقین کر لو ہمارے رسول کے اوپر صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم کیوں مسلمان نہیں ہوئے یا تم کیوں نہیں اللہ پہ ایمان لائے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف بلاغ مبین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اب یہ ایک بہت ہی زبردست بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، بڑے دھیان سے ہم نے سنی ہے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، یقین کر لو کہ تمہارے اسپاؤزز میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بے شک وہ تمہاری اولاد ہیں، تمہاری ازواج ہیں۔ اگر تو وہ دوسرے مذہب سے کہیں تعلق رکھتے ہوں پھر تو خیر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دشمن کیسے ہیں۔ فاحذروہم، تو تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے، تم نے ان سے کوشش رہنا ہے، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اسپاؤزز، ٹھیک ہے، ان میں تمہارے لیے دشمن بھی ہیں تمہارے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر تم انہیں معاف کر دو گے اور ان کو جانے دو گے، یعنی فورگو کر دو گے ان کا قصور، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے پردہ پوشی کر دو گے، ان کے گناہ کی معاف کر دو گے، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اگر ٹائم ہوا تو قصہ میں بتاؤں گی، ورنہ پھر اس کو پورا کر لیتے ہیں اور کل اس کا پھر میں وہ بات بتا دوں گی کہ یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ بات ہے کہ اگر وہ تمہاری یعنی کہ ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے دشمنی ہوتی ہے، کوئی اپنے پیار کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو کھینچ لیتا ہے کہیں اس کی طرف۔ وہ یاد ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ تھا، انہوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس ماں باپ اس کے بڑے نیک تھے، اور ہمیں یہ فکر ہوا کہ یہ جو ہے نا بچہ، یہ اس کے لاڈ پیار میں وہ بیڑا غرق ان کا بھی نہ کہیں ہو جائے، تو اسے قتل ہی کر دیں، اللہ ان کو ایک اور بچہ دے دے گا۔ تو یہ بات ہے، کئی دفعہ بندہ ان کے پیار میں، کئی دفعہ ان کی کسی اس میں کوئی نہ کچھ غلطی کر ہی جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا ہے، کوشش رہنا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں جی، ایسی نہیں بات ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور آزمائش ہے تو پھر پورا تم نے اترنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ انہوں نے ختم ہو جانا ہے، اولاد نے بھی ختم ہو جانا ہے، مال نے بھی ختم ہو جانا ہے، ازواج نے بھی ختم ہو جانا ہے، رہ کس نے جانا ہے؟ عندہ اجر عظیم، جو اللہ کے پاس بھیجو گے اس کے بیچ میں اجر عظیم ہوگا۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اتنا تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کے انفقو، اور خرچ کرو خیرا لانفسکم، یہی تمہاری جانوں کے لیے بہتر بات ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کو یہ جو طبیعت کی بخیلی ہوتی ہے، بندہ بڑا بخیل ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہائی میں نے دے دیا تو میرے پاس کیا رہے گا، ہائی یہ نہیں میں دیتی، یہ میں دے دوں گی تو پھر میرا کل کا کیا بنے گا۔ اس طرح سے یہ طبیعت کی بخیلی ہوتی ہے، دینا اسی نے ہوتا ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم دیتے ہیں۔ بھائی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی دے دو گے، وہ بھی دے دو گے تو پیچھے تمہارے لیے کیا رہ جائے گا، ایسی بات نہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو اس بخیلی سے بچا دیا گیا نا، نفس کی بخیلی سے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو وہ اس کو دگنا چگنا کر کے تمہیں دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، شکور بڑا ہی قدردان ہے اور حلیم ہے،
حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو طاقت ہونے کے باوجود سزا نہ دے. حلیم جو طاقت ہونے کے باوجود اور اس کے خلاف قصور ہونے کے باوجود جو سزا نہ دینا، وہ ہوتا ہے حلیم، جو اتنا صبر کرے. اور کیسے اللہ تعالیٰ حلیم ہے؟ انسان کیا کیا زبان چلاتے ہیں اس کے لیے. اس کا بیٹا ہے، اس نے وہ کنجوس ہے، اس کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ، وہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں. یہ تو قرآن مجید کے لفظ بول رہی ہوں میں، اپنے بات سے نہیں بولی. یہ تک تو وہ لگا دیتے ہیں. بیٹا ہونے کا تو آپ کو پتہ ہے نا، عیسیٰ وہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے شاید، لیکن شاید یہ نہیں یاد کہ یہ کہتے تھے اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں. اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور کیا کہتے تھے کہ جو میں نے ایک اور بات کہی ہے، ہاں، اللہ کے ہاتھ تو گردن سے بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ بڑا کنجوس ہے اللہ. استغفر اللہ، یہ تک تو کہہ دیتے تھے. تو اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو اسی وقت سزا دے دے. نہیں، وہ طاقت ہونے کے باوجود ان ساری بکواسیات کے اوپر صبر کرتا ہے اور ان کو اسی وقت اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینک دیتا. وہ ہوتا ہے حلیم. عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے جو ہیومن پرسیپشن سے ابو چیزیں ہیں، غیب ہے، اور شہادہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں. اور عزیز ہے، اوور پاورنگ ہے، اور حکیم ہے، لیکن اس کے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں. اس نے ایک دن مقرر کر دیا ہے جب وہ ان ساری زبان درازیوں کی انسانوں سے جواب لے لے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری سورہ تغابن ختم ہو گئی، جس کی کہ 18 آیات تھی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ جی، ہم نے اس سیشن میں میرا خیال 2 صورتیں ختم کر لی ہیں. شکر الحمدللہ. اللہ جی تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اتنی توفیق دی ہے، تو نے اتنا علم دیا ہے کہ میں کچھ سمجھا سکوں. اور جو مجھ سے بہت چیزیں رہ جاتی ہیں میرے بچوں، اس لیے آپ سے کہتی ہوں کہ انگریزی میں سمجھ آتا ہے تو انگریزی کے 2 4 6 قرآن مجید لو، سب میں سے پڑھو. اور اردو سمجھ آتی ہے تو اردو کے قرآن مجیدوں میں سے پڑھو 1 2 4. میرے پہ صرف یہ نہ رکھیں کہ بھئی میں جو بتا رہی ہوں کوئی، میرے سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہوں گی، ہے نا، تو وہ آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں پھر، اللہ حافظ.